چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مضمون پیش کیا جا رہا ہے یہ اس پر تبصرہ بھی ہے اور معلومات بھی ہے کہ قرآن کریم نے ایک مسلمان کی تعریف جو ہے وہ وسلم کے ذریعے بھی بتائی ہمیں، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہ رہ جائے اور کسی کو نئی تعریف کوئی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سیاسی مفاد وہ نہ ہو جائے. قرآن و حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کا زبانی اقرار جو ہے جب مسلمان ہونا چاہتا ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کافی ہے. قرآن کریم نے جہاں رسول اللہ کی عالمگیر رسالت کا ذکر کیا ہے وہاں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ ہے. سارے صحابہ کرام اسی طرح مسلمان ہوئے، انہوں نے کوئی نیا نہیں چیز نہیں پیش کی اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی نئی تعلیم نہیں تھی. یہ بنیادی چیز دو ہی تھی کہ اقرار کیا جا رہا ہے اللہ پر ایمان کا اور رسول پر. عالمگیر رسالت کا ذکر ہے وہاں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ ہے. سارے صحابہ کرام اسی طرح مسلمان ہوئے. پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ ہمیں کیا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے قومی اسمبلی سے؟ کسی کو دین میں اضافہ کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب ایک پھر تجویز کرنے کی اور کیا ضرورت ہے یا کیا حق ہے؟ لیکن آنزل کی فرمودہ مسلمان کی تعریف کو قومی اسمبلی کی مجوزہ قرارداد میں بنیادی شرائط کے یہ خلاف تعریف بیان کی ہے. یہ ایک اضافہ ہے. قومی اسمبلی سے احمدیوں کو دائرہ سے اسلام خارج کروانا اور متشدد علماء کی حمایت حاصل کرنا مقصود تھا. یہ سیاسی اغراض تھی. اور ذوالفقار بھٹو نے جو قومی اسمبلی سے فیصلہ لیا کہ احمدیوں کو کیسے دائرہ اسلام سے خارج کروایا جائے، دراصل وہ متشدد علماء کی حمایت حاصل کرنا مقصود تھا. یہ فیصلہ قومی اسمبلی کا حقیقت میں بہت بڑا ایک المیہ ہے. سیاست کو یعنی مذہب میں اور مذہب کو سیاست میں دخل دینے کا اختیار دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کی یہی سنگین غلطی تھی جس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست آج تک بھگت رہی ہے. خود غرض سیاست نے مذہب میں دخل دے کر جو افتراق کا بیج بویا تھا وہ نفرتوں کی فصلیں لے کر پھوٹنے لگا. خود غرض سیاست نے اور پاکستان طبقوں میں اور فرقوں میں اور گروہوں میں اور صوبوں میں بٹنے لگا. بس اسلام کا خالص دین جس میں کوئی فرقہ نہ تھا، آغاز ہی اس فرقہ کا سوال ہی وہاں نہیں تھا، کوئی فرقہ نہ تھا. مگر افسوس یہ نظریاتی اختلاف ہی فرقوں کی پیدائش کا باعث بنا. یہ فرقوں کی تقسیم دیکھ لیں، اس میں نظریاتی اختلاف ہے. جو بنیادی چیز ہے اس کو چھوڑ دیا اللہ اور رسول کے اقرار کو اور اس میں دوسری چیزیں داخل کر لی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دور ثانی کے بارے میں فرمایا تھا. اب دور ثانی کی پیشن گوئی ہو رہی ہے. فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے لیکن میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. اس لیے ان فرقوں کا وجود میں آنا نبی علیہ السلام کی
پیشگوئی کی صداقت پر بھی دال ہے، لیکن قابل افسوس پہلو ان کا ہے کہ ایک دوسرے کا کافر بنانا ہے. یعنی یہ بڑی افسوس رکھی ہے. اگر کوئی اختلاف بھی تھا پھر کافر بنانا، پھر اس کی باقاعدہ قبر کھود دینا مستقل طور پر، اور اس کو تمام جہنم کا سرٹیفکیٹ ہوتے دے رہے. تاریخ اسلام کا یہ حیرت انگیز منفرد واقعہ ہے، اور کہ وہ باب ہے کہ خلاف شریعت کا طاغوتی مظاہرہ قومی اسمبلی میں فیصلہ میں موجود ہے، جس نے آنسوؤں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا فتویٰ جماعت احمدیہ ناجیہ پر نافذ کیا گیا، جو نجات یافتہ تھی. خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا یہی بات جماعت ہوگی جو مہدی موت کو تسلیم کرے گی. تو ایمان لانے والے وہ کیسے کافر ہو جائیں گے؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کا فتویٰ جو جماعت ناجیہ پر نافذ کیا گیا، اور جہاں بھی یہ جماعت احمدیہ بھی خالص دین اسلام کی سنت کی مطابق پیروی کرتی ہے اور اس کی تبلیغ کر رہی ہے، اور اس کی تبلیغ پر بھی پابندیاں لگ گئیں. پاکستان کے آئین میں غیر شرعی ترامیم پر مبنی حوالوں سے ان کی مخالفت کی جاتی ہے، اور عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں کہ ان کو تبلیغ کا بھی حق نہیں، قرآن کریم پڑھنے کا بھی حق نہیں، قرآن کریم پیش کرنے کا بھی حق نہیں. یہی وہ سیاسی غلطی ہے جس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست آج تک بھگت رہی ہے، آج تک اس ٹھوکر سے سنبھل نہیں سکی. اس کے بعد مسلسل یہ ممالک میں جو سیاست یہ کر رہے ہیں انتہا پسند علماء کا رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. بالآخر اس بد نصیب مارشل پر یہ منتج ہوا ہے، یہ انتہا پسندی یہاں پہنچی ہوئی، جس کا 11 سالہ دور مارشل لاؤں سے 20 گنا زیادہ منحوس سایہ ثابت ہوا ہے. اس کا آج بھی منحوس سایہ پاکستان کی قوم اور ملکی سیاست پر گہنائے ہوئے ہے، اور عالمی سیاست کو بھی پاکستان کے انتہا پسندوں سے خطرات لاحق ہیں. آج بدنصیبی سے ملک کا جو حال ہے اس بارے میں اہل دانش اس بات سے پوشیدہ نہیں کہ دراصل اس کی داغ بیل سن 1974 کے قومی اسمبلی کے فیصلے میں ڈال دی گئی تھی. قائد اعظم نے پاکستان کی سیاست کا جو خواب دیکھا فلاحی ریاست کا، ان کے بعد وہ خواب وہ تصور خواب بن کے رہ گیا. فرمایا قائد نے ہمارے اعظم نے، تمہارا مذہب، تمہاری ذات، تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کا بنیادی اصول سے کچھ تعلق نہیں. کہ ہم سب ایک بنیادی اصول ہے، ہم ہندو ہوں مسلمان ہوں، ہم سب ایک مملکت کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں. فرمایا میں سمجھتا ہوں اب ہمیں اس نصب العین کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر دیکھو گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ ہندو رہے گا اور نہ مسلمان رہیں گے. یہ مذہبی معنوں میں رہیں گے اپنے عقیدے پر، کیونکہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی رنگ میں ایک ہی مملکت کے شہری ہوں گے. خطاب 11 سن 1947. قائد اعظم کی فلاحی ریاست کا جو تصور انہوں نے دیا، حکمران اپنی حکمرانی میں قائد کے اس عظیم چارٹر کو حقیقت کا رنگ دے سکیں. خدا تعالیٰ کوئی ایسا حکمران آ جائے. آمین یا رحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.